الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم. صدر جلسہ مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، خاص طریقے پر ہمارے مخلص اور اصلاح معاشرہ کمیٹی ضلع جلگاؤں کے کنوینر مولانا نور محمد صاحب، آپ کے اس معرول کے بافیض عالم دین مولانا نواب صاحب مد ظلہ العالی، اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، مسلسل سفر اور مشغولیت کی کثرت نے مجھے اس سفر کے لائق نہیں رکھا تھا، لیکن چونکہ آج ہمارے بہت ہی عزیز نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا اور ان سے تعلق اور ان کے مجھ سے تعلق کا یہ تقاضا تھا کہ ان کی خوشی کے موقع پر اور ان کے عقد خوانی کی مجلس میں شریک رہوں، اس لیے میں حاضر ہوا اور الحمدللہ کے نکاح بخیر و خوبی پائے تکمیل کو پہنچا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی آج اس بستی میں جتنے نکاح ہوئے سب کو قبول فرمائے اور سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت سے یہ جلسہ ہمارے عزیز مطیع الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے، اس علاقے کے جوانوں نے اہتمام سے رکھا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ معرول کے لوگ بڑی تعداد میں اس جلسے میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
آپ سب کے شریک ہونے کو قبول فرمائے۔ میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے مدد اور توفیق مانگتا ہوں کہ کم وقت میں صحیح باتیں کہنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی روزی پر نظر رکھے کہ اس کی روزی حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ عام طریقے پر جن چیزوں کی وجہ سے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، لوگ زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز حرام مال کا استعمال کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے اور عجیب ہے یہ بات کہ کسی شخص کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے۔ یعنی اگر وہ اچھے عمل کی طرف بڑھ رہا ہے، نماز، ذکر اور تلاوت کی طرف رغبت ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، اس کی نگاہ جھکنے والی، اس کی زبان میٹھے بول بولنے والی ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی کمائی حلال ہے۔ اس لیے کہ جب کمائی اچھی ہوگی تو عمل اچھے ہوں گے، اور جب عمل اچھے نہیں ہوتے ہیں، کوئی انسان نماز میں غفلت برت رہا ہے، نگاہ کا دیکھنا صحیح نہیں، بدکاری اور حرام کاموں کی طرف لپکتا ہے، غلط قسم کی خواہشات اس کے دل میں ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی کمائی حرام ہے۔ مومن کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسولوں اور پیغمبروں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ارشاد ہوا کہ اے پیغمبرو، اے رسولو، تم پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو، پاک چیزیں استعمال کرو، اچھا عمل کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان آیت کے ان دونوں ٹکڑوں میں ایک دوسرے سے جوڑ ہے، ایک دوسرے سے ربط ہے، تعلق ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسولو پاک صاف چیزیں استعمال کرو، اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اچھا عمل کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب پاک صاف حلال چیزیں استعمال کرو گے تو اچھا عمل بھی کرو گے، جب حلال مال استعمال کرو گے تو پاکیزگی کی طرف قدم اٹھیں گے، اچھے اعمال کی طرف رغبت ہوگی، اللہ کی یاد میں دل لگے گا، لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، بخل اور کنجوسی سے حفاظت ہوگی، نفسانی اور شہوانی خیالات انسان پر غالب نہیں آئیں گے اس وقت جب کہ انسان کی روزی حلال ہوگی۔ اور اگر انسان کی روزی حرام ہے، جیسا کہ آج کل عام طریقے پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا
کہ بس مال آئے چاہے جہاں سے آئے، جیسے بھی ملے. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ ہر چی آیت در گھسیٹ عام باشد یا کبیر، کہ جو بھی آئے اس کو گھسیٹتے جاؤ، عام ہو یا کبیٹ ہو سب اپنی جھولی میں، جو آ رہا ہے آنے دو. وہ ایک ہندوستان میں ایک بابا ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، ان کا نام ہے بابا رام دیو، جل بج بابا. پہچانتے ہیں نا آپ لوگ کے؟ نہیں، بہت مشہور آدمی ہیں. تو وہ بیچارے کہیں بھی کپڑے اتار کے یوگا شروع کر دیتے، ان کی حرکتیں ذرا اسی ٹائپ کی ہیں. اور آج کل پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں، بہت ساری چیزیں آج کل وہ بیچنے لگے. پہلے تو صرف یوگا ہی سکھاتے تھے، آج کل جو ہے اچار بھی بیچ رہے ہیں، گھی بھی بیچ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. اور ایک صاحب نے تو عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ ان کی کمپنی ایک قطرہ بھی دودھ نہیں خریدتی ہے اور گھی بیچتی ہے. ماشاءاللہ، ایسے کرشماتی بابا تو بھارت ہی میں پیدا ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا کرشماتی بابا کہاں ملے گا؟ ایک قطرہ دودھ نہ خریدو اور گھی بیچو. پتہ نہیں رات کو کون سا منتر پڑھتے ہیں جس سے گھی پیدا ہوتا ہے. خوب کما رہے ہیں ماشاءاللہ، کمائے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ایک وہ ہیں بابا رام دیو، اور مسلمانوں میں بہت سے ہیں بابا آن دیو، جو آ رہا ہے آنے دو. ایک بابا ادھر ہیں اور بہت سے بابا ہمارے یہاں ہیں. وہ ہیں بابا آن دیو، جو آ رہا ہے ہر چی آیت در گھسیٹ عام باشد یا کبیر، جو آ رہا ہے آنے دو. حلال ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، مشتبہ ہو. آپ ہی کے اس علاقے، اس ضلع کے بستی کے بارے میں آج مجھ کو ایک عالم نے بتایا کہ وہاں ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کیلے چراتے ہیں. میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں، لیکن آپ بھی مت لیجیے گا، نہیں تو مجھ پہ کیس بن جائے گا. اس لیے آپ لوگ ذرا صرف سنیے. کیلے چراتے ہیں اور امیر بھی ہیں، اس کے باوجود کیلے چراتے ہیں. میں نے اپنے چچا لیاقت سے کہا کہ امیر ہو کے کیوں چراتے ہیں؟ وہ کہنے لگے چرا چرا کے امیر ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ سلسلہ جاری ہے. عجیب اور عجیب عجیب طریقے بتائے انہوں نے کہ کیسے چراتے ہیں. ماشاءاللہ مولانا کی بھی یادداشت کی داد دینی چاہیے کہ سارے طریقے ان کو زبانی یاد تھے. پوری بات انہوں نے بتائی کیسے کیسے چراتے ہیں. اور ایک عجیب چیز بتائی انہوں نے جو ماشاءاللہ بڑے فن کی بات ہے، کہ وہ جو ہے کیلے کا اندراج کیا جاتا ہے نا، کاغذ پہ لکھا جاتا ہے اور ٹرک میں کیلے لادے جاتے ہیں. تو وہ لکھ رہے ہیں ایک صفحے پر 150 اندراج ہوتا ہے. 150. اگر کسان کی ذرا نگاہ چوک جاتی ہے تو وہ لکھنے والا 1-2 پرچی اس کو چبا کے نگل جاتا ہے. اگر ایک صفحہ نکل گیا، ایک تعویذ نکل گیا تو 150 کیلے کا بنڈل غائب، اور 2 نکل گیا تو 300. وہ ٹرک میں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہو گیا. اور بھی بہت سارے طریقے انہوں نے بتائے تھے. وَلَهُ طُرُقٌ عَدِيدَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْصِيلِ. تو اس لیے یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اللہ نے سرمایہ دیا ہے، اس کے بعد ہم چوری کر رہے ہیں اور اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں، اپنی آل و اولاد کو حرام پیسے کھلاتے ہیں، حرام غذا اور حرام لقمے ان کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اور جب حرام مال اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں اور وہ باغی اور سرکش ہو جاتی ہے، نافرمان نکلتی ہے، حرام مال کا نقصان ہوگا، اولاد نافرمان نکلے گی. جب اولاد نافرمان نکلتی ہے تو پھر پیر صاحب سے آ کے تعویذ لیتے ہیں کہ حضرت بیٹا بڑا نافرمان ہے، تعویذ دے دیجئے.
اب تعویذ سے کیا ہوگا؟ آپ نے حرام مال کھلا کے اپنے بیٹے کو باغی اور سرکش بنایا ہے. اب پیر صاحب کا تعویذ کیا ہوگا؟ پیر صاحب 10 تعویذ بھی دیں گے تو وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ 2-4 پیر بھی لے جا کے گلے میں لٹکا دو گے تب بھی نہیں سدھرے گا. بھئی جب اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کو حرام مال کے ذریعے آپ نے پرورش کیا ہے، جب حرام مال کھلا پلا کے بڑا کیا ہے تو آپ کی بات کہاں مانے گا؟ جب آپ نے اس کی پرورش کے سلسلے میں اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کی بات کہاں سے مانے گا؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنی اولاد کی حلال مال کے ذریعے پرورش کرنا. آپ نے اس بات کو سنا نہیں. اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں، اپنی اولاد کی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، اور اس بات پہ کبھی نظر بھی نہیں جاتی کہ ہماری کمائی حرام کی ہے تو اللہ کے ہاں اس پر کتنی بڑی پکڑ ہوگی. اسی حرام مال سے حج کرنے بھی جا رہے ہیں، اسی حرام مال سے عمرہ کرنے بھی جا رہے ہیں. اور آج کل تو نیا فیشن چل پڑا ہے، بازو والے کی زمین پہ قبضہ کیجیے اور حج کرنے چلے جائیے. زمین اگر تھوڑی چھوٹی ہو تو عمرہ کرنے چلے جائیے، سب گناہ معاف ہو جائے گا. یہ آج کل نیا فیشن نکلا ہے مسلمانوں میں. وہ فلاں صاحب ہیں، سیٹھ صاحب، پوچھئے ان سے کہ کیا ارادہ ہے؟ حضرت رمضان شریف میں جا رہا ہوں، پوری فیملی کو لے کے جا رہا ہوں عمرہ کرنے. ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے؟ حق والوں کا حق آپ نہیں دے رہے، آپ کی کمائی اچھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حرام مال کے ذریعے کوئی حج کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے احرام باندھتا ہے اور پھر احرام باندھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کے فرشتے جواب میں پکار کر کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری لبیک قبول ہے اور نہ تیرے لیے کوئی خوشبختی ہے، تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا. حجک مردود علیک، تیرا حج رد ہے. مقبول حج وہ ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا. حرام مال سے آپ حج کر رہے ہیں، اگر آپ 100 حج بھی کریں گے تو آپ کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں. حرام مال کے ذریعے آپ کوئی عبادت انجام دیں وہ قبول نہیں، یہاں تک کہ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام لقمہ پیٹ میں گیا، دعا کی قبولیت بند، دعا کی قبولیت بند. حجاج ابن یوسف نے بہت ظلم کیا اور حجاج ابن یوسف کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، عراق کا. وہ علاقہ ایسا تھا، بعض جگہ ایسے لوگ بستے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی قابو نہیں پا پاتا. تو عراق اور کوفہ کے خاص طریقے پر لوگ ایسے تھے کہ جن پر کوئی حاکم نہیں رہ پاتا تھا. وہ جو حاکم آتا تھا اس کو پریشان کر کے بھگا دیتے تھے. بہت ہی بدماش قسم کے لوگ تھے. یہاں تک کہ جمعہ کے دن جب حاکم اور گورنر جمعہ کا خطبہ دینے کھڑا ہوتا تھا ممبر پر تو وہ کنکریاں ساتھ میں لے کے آتے تھے، وہ کنکری پھینکتے تھے. ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ابابیل پرندے کنکری برسا رہے ہیں، یہ سب چلتا تھا. آخر میں حجاج ابن یوسف کو بھیجا گیا اور یہ سوچ کر بھیجا گیا کہ اگر یہ نہیں قابو پا سکے گا تو پھر کوئی نہیں ہے جو ان کے اوپر حکومت کر سکے. اور حجاج ابن یوسف آیا، وہ اپنے مزاج کا ایک انسان تھا. اس نے پہلی ہی تقریر ایسی کی کہ کوفہ کے لوگوں کو سانپ سونگ گیا. اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سروں کی کھیتیاں پک چکی ہیں اور ان کو کاٹنے والا میں ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ داڑھیوں اور عماموں کے درمیان خون بہہ رہا ہے. اور بڑی سخت تقریر کی اور بڑے جذبے میں بولا. مقرر بھی بہت بڑا تھا، زبردست تقریر کی. اور اس کے بعد پھر اس نے ظلم کرنا شروع کیا اور بہت اس کے واقعات ہیں.
کون کون لوگ اس کے ظلم کا شکار ہوئے، کتنے لوگ اس کی جیل میں مر گئے، ذرا بھی کسی کی رعایت نہیں کرتا، ذرا بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے دور میں جبکہ اس کا ظلم عروج پر تھا، ایک مرتبہ ایک حق بولنے والے حافظ قرآن سے اس کی ملاقات ہوئی اور بڑا عجیب و غریب مکالمہ ہوا۔ آپ لوگ اگر عربی جانتے ہوتے تو وہ میں سناتا، عجیب بات چیت ہوئی۔ لا الہ الا اللہ۔ حجاج ابن یوسف پہلے معلم تھا، پڑھاتا تھا، وہ جوان بھی اس کے پاس بچپن میں پڑھ چکا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن یاد کر لیا؟ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا، هل حفظت القرآن، کیا تم نے قرآن یاد کر لیا؟ تو جوان بہت ذہین تھا، اس نے فوراً جواب میں کہا کہ اوکان غیر محفوظ فاحفظہ، کیا قرآن محفوظ نہیں تھا کہ میں اس کو محفوظ کروں؟ تو اس نے کہا هل جمعت القرآن، تو پھر جوان نے کہا اوکان مفرقا فاجمعہ، کیا قرآن متفرق تھا کہ میں اس کو جمع کروں؟ پھر اس نے کہا استظہرت القرآن، تو اس نے کہا معاذ اللہ ان اجعل القرآن وراء ظہری۔ استظہر کا لفظ آتا ہے یاد کرنے کے معنی میں بھی اور کسی چیز کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کے معنی میں بھی۔ تو اس نے جوان نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا کہ معاذ اللہ ان اجعل القرآن وراء ظہری، کہ اللہ کی پناہ کہ میں قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالوں۔ پھر اس نے کہا کہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے پوچھنا کیا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھ کو گھما دے رہے ہو، ذرا صحیح جواب دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ یوں پوچھئے کہ هل وعیت القرآن فی صدرک، کیا تم نے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لیا ہے؟ تو کہا اچھا بتاؤ قرآن یاد کیا؟ کہا جی الحمدللہ۔ کچھ سناؤ؟ تو اس نے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنا شروع کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، بس اتنا پڑھا تھا کہ حجاج نے اگلا ٹکڑا پڑھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس جوان نے کہا کہ نہیں، داخل ہوا کرتے تھے مگر تیرے دور سے پہلے، تیرے دور میں تو جو داخل ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں، یخرجون من دین اللہ افواجا، اللہ کے دین سے نکل رہے ہیں۔ کہنے لگا اتنی سخت بات کہتے ہو، کس وجہ سے لوگ دین سے دور بھاگ؟ لگا کہ تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری بربریت کی وجہ سے، اور بڑی بے باکی سے گفتگو کی۔ اور حجاج ابن یوسف نے اس دن اس شخص کی گفتگو کو برداشت کر لیا، ورنہ اتنا وہ برداشت کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، کوفہ سے باہر کی آبادی میں نکلا تو ایک بڑے میاں مل گئے، بہت سخت دھوپ کا وقت تھا۔ کہنے لگا کہ بڑے میاں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا بہت پریشان ہو کر نکل آیا ہوں، ظلم چاروں طرف پھیل گیا ہے، مصیبت کا دور آ گیا ہے، بہت پریشانی میں ہوں۔ تو کہنے لگا کہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ظلم سے اس پورے علاقے کو بھر دیا ہے، جب سے وہ آیا ہے ہم نے خیر کا کوئی دن دیکھا ہی نہیں۔ اسی کے منہ پہ کہہ دیا، پہچانتے نہیں تھے بڑے میاں کہ یہی حجاج ابن یوسف ہے۔ تو کہنے لگا حجاج ابن یوسف جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو بڑے میاں نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ مجھ کو کیا پڑی ہے کہ میں جانوں تم کون ہو؟ حجاج ابن یوسف نے کہا میں حجاج ابن یوسف خود ہوں۔ بس اب تو بڑے میاں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن تھے بڑے ذہین، اور مارول میں بھی بڑے ذہین بڑے میاں ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں تو عمریں بھی ماشاءاللہ لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ آج ایک بزرگ ملے، میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے 1930 میں پیدا ہوا تھا، حساب کرنا آتا ہو تو حساب کر لیجئے 90 سال کا ہو گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بڑے میاں تھے بڑے ذہین، کہنے لگے حجاج سے، کہنے لگے کہ آپ جانتے میں کون ہوں؟ تو حجاج ابن یوسف نے کہا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جانوں تم کون ہو؟
کہنے لگے میں فلاں قبیلے کا، بنو فلاں قبیلے کا، کسی قبیلے کا نام لیا، بنو عجل قبیلہ، بنو عجل قبیلے کا پاگل ہوں، بنو عجل قبیلے کا پاگل ہوں، اور مجھ کو ہر دن 2 مرتبہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی 2 منٹ پہلے پہلا دورہ پڑا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف ہنس پڑا، اور اس نے اپنے پاس سے اشرفیوں کی تھیلی نکال کر اس کو دی اور کہا کہ خذ ھذا المال واستعین بہ علی جنونک، یہ پیسہ لے لو اور بڑے میاں اپنے پاگل پن کا علاج کراؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ حجاج ابن یوسف جب آیا عراق گورنر بن کر، تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں نیک انسانوں کی ایک جماعت ہے جن کی دعا اللہ کے ہاں بہت قبول ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے مخلوق پر تو وہ جماعت نیک لوگوں کی اس کے خلاف بد دعا کرتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی دعا مقبول ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے آتے ساتھ یہ کام کیا کہ ان لوگوں کی دعوت کی، ان کو بلایا، دعوت دی، اور وہ آئے، گورنر نے دعوت دی تھی، سب آئے اور سب کو خوب انواع و اقسام کے کھانے کھلائے، طرح طرح کے کھانے بنا کے خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ جب وہ لوگ سب کھا چکے تو کھانا کھلانے کے بعد حجاج ابن یوسف نے کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کھانا کھانے والے الحمدللہ نہیں کہتے، یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حجاج کہنے لگا میں نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ آپ لوگوں کی بد دعا سے اب میں محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ جو کھانا میں نے آپ لوگوں کو کھلایا ہے وہ حرام کھانا ہے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں سختی کروں گا تو آپ لوگ میرے خلاف بد دعا کریں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو آپ لوگوں کی بد دعا سے بچنے کی میں نے یہ تدبیر کی کہ آپ کو آتے ساتھ حرام مال کھلا دیا، تاکہ اب اگر میرے خلاف آپ بد دعا کریں بھی تو آپ کی بد دعا قبول نہ ہو۔ یہ ہے کہ انسان حرام مال استعمال کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، حج کرے گا حج قبول نہیں ہوگا، کوئی اور عبادت کرے گا مقبول نہیں ہوگی۔ ہم غور کریں کہ یہ بیماری ہمیں کتنی عام ہو گئی ہے، چوری کا مال، رشوت کا مال، سود کا لین دین، حرام آمدنی، ہم نے بالکل اس کو جائز سمجھ لیا، حالانکہ ہم کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ حرام کیا، مشتبہ چیز سے بھی بچنا، جو شبہ کی چیز ہے اس سے بھی احتیاط کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابو داؤد جو حدیث کے مشہور امام ہیں اور حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی سنن ابی داؤد ہے، اس کتاب میں 4000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ حدیثیں یاد کی، جمع کی، ان میں سے میں نے یہ کتاب لکھی، منتخب کر کر کے حدیثیں اس کتاب میں لکھی، اور ان 4 لاکھ احادیث کا خلاصہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو وہ 4 حدیثیں ہیں، صرف 4 حدیثیں 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو انہوں نے بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حلال بھی بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور حرام بھی واضح کر دیا گیا یہ چیزیں حرام ہیں، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہیں اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ حرام ہے، شک پیدا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچو، اور ایک مثال دے رہے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب چرائے، یعنی جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، اگر اس کے قریب انسان اپنے جانوروں کو لے جا کر چرائے
تو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے جانور اس بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے اور یہ پکڑا جائے گا، اس پر جرم ثابت ہو جائے گا، اس کو بادشاہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اسی طرح جو شخص مشتبہ چیزوں کے قریب جائے گا وہ اندیشہ ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی آنکھ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچاؤ، مشکوک چیزوں سے بھی بچاؤ۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کے امام گزرے ہیں۔ خواب کی تعبیر جیسی وہ بتاتے تھے، کوئی پیدا نہیں ہوا ویسی تعبیر بتانے والا۔ عجیب و غریب اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام خواب کی تعبیر ان سے پوچھتے تھے۔ امام مالک ابن انس امام دار الہجرت جن کو کہا جاتا ہے، اور 4 اماموں میں سے وہ ایک امام ہے، موطا امام مالک کے مصنف، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور فرض حج کر چکے تھے، اور ان کی تمنا تھی کہ میں مدینہ طیبہ میں انتقال کروں اور مدینے ہی کی مٹی میں دفن کیا جاؤں۔ اس لیے وہ کبھی مدینے سے باہر جاتے ہی نہیں تھے، کسی بھی ضرورت سے مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی نہیں تشریف لے جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں مکہ جانے کے لیے اور راستے میں انتقال ہو جائے تو مدینے کی موت نہیں ملے گی۔ حج کر چکے تھے، فرض حج ادا ہو چکا تھا، نفل حج کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ایک رات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں زیارت ہوئی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں اور تشریف لائے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی موقع کو غنیمت جانا اور یہ حضرت سے پوچھا کہ اللہ کے پاک رسول ذرا یہ بتا دیا جائے کہ میری موت کب آئے گی، اگر مجھے علم ہو جائے تو میں حج کے لیے عمرہ کے لیے چلا جاؤں، معلوم رہے گا کہ فلاں وقت موت آنے والی ہے، اس وقت مدینے میں رہوں گا اور مدینے کی مٹی مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا میری موت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل نظر آ رہی تھی وہ ہٹ گئی اور ایک ہاتھ کا پنجہ نظر آیا، صرف 5 انگلیاں ہاتھ کا پنجہ نظر آیا اور اسی پر خواب ٹوٹ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں سکے، بہت پریشان ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے تو میں 5 مہینے زندہ رہوں گا، 5 سال زندہ رہوں گا، کیا اشارہ ہے اس میں؟ حضرت نے 5 انگلیاں بتائی ہیں، کوئی لفظ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی جملہ نہیں کہا، تو 5 کا اشارہ کیا اس سے مراد لوں؟ 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 سال ہیں۔ جب کوئی تعبیر تک نہیں پہنچ سکے تو اپنے خادم کو بلایا اور کہا ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ ابن سیرین زبردست امام ہیں اور تعبیر کے فن کے زبردست عالم، کہا کہ ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے خواب نقل کرنا، مگر یہ مت بتانا کہ کس نے خواب دیکھا ہے، صرف کہہ دینا کہ مدینہ منورہ کے کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ خادم گیا، امام ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک شخص نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور وہ آپ سے تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے اس خواب کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین مسکرائے اور فرمایا پوری دنیا میں اگر یہ خواب کوئی دیکھ سکتا ہے تو صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے علاوہ کوئی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ خادم بیچارہ پریشان ہوا کہ ہمارے آقا نے تو کہا تھا کہ بتانا مت، اور ان کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ خواب کس نے دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خادم واپس ہو گیا، آ کر امام صاحب سے کہا کہ حضرت انہوں نے خواب سنتے ہی کہہ دیا کہ آپ کے علاوہ کوئی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، تو کیا آپ کا نام بتا دوں؟ حضرت نے کہا جاؤ کہہ دو کہ مالک نے خواب دیکھا ہے اور تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ گئے، جا کر پوچھا کہ ہاں میرے آقا نے دیکھا ہے خواب، آپ تعبیر بتائیے۔ تو امام ابن سیرین نے کہا کہ امام صاحب سے جا کر کہنا کہ
کہ 5 انگلیوں کا اشارہ نہ 5 دن کی طرف ہے، نہ 5 مہینے کی طرف ہے، نہ 5 سال کی طرف ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں دکھا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وہ صرف وہ غیب کی باتیں ہیں، اور غیب کی ایسی باتیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور وہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. ارشاد ہوا کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اللہ ہی جانتا ہے بارش کتنی اور کب اترے گی. اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی خوش نصیب ہے یا بد نصیب. اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کل کیا کمائے گا. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سرزمین پر انسان کو موت آئے گی. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تم آپ کے سوال کے جواب میں یہ اشارہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے موت کا وقت معلوم کر رہے ہیں، یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. ایسا تعبیر کے علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اور تقوی کس درجے کا تھا یہ آپ کو سنانا تھا. مشکوک چیزوں سے بھی بچنا کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 یا 30,000 درہم میں گھی خریدا. بہت سارا گھی انہوں نے ایک ساتھ خریدا تجارت کے لیے. آپ سوچئے 40,000 درہم کا کتنا گھی ہوگا، اور وہ ڈبوں میں تھا. اس کے بعد جب گھی لایا گیا تو حضرت نے اس کو کسی برتن میں نکالنا، بڑے برتن میں نکلوانا شروع کیا. تو ایک ڈبے میں سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا. ایک ڈبے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا. اب فقہ کے قاعدے کے اعتبار سے اس ڈبے کے گھی کو نجس اور ناپاک سمجھا جانا تھا، اور اتنا گھی پھینک دیا جاتا تو ناپاکی ختم. لیکن امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کتنے باریک تقوی پر عمل کرنے والے انسان تھے، اور مشکوک چیزوں سے بھی بچنے کے کتنے عادی تھے. انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں گھی نکالا گیا ہوگا وہیں یہ مرا ہوا چوہا گھی میں شامل ہوا، اور اس کے بعد پھر ڈبوں میں ڈالا گیا. تو ایک ڈبے کا گھی نہیں، سارا گھی ناپاک ہے. اور اگر سارا گھی ناپاک ہے اور میں اس گھی کو بیچوں گا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، اور اللہ کے ہاں میری باز پرس ہوگی. چنانچہ انہوں نے وہ سارا گھی ضائع کر دیا. اور چونکہ رقم جس سے خریدا تھا گھی اس کو واپس کرنی تھی، رقم کی ادائیگی کرنی تھی. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب گھی فروخت ہوگا تو میں رقم لوٹا دوں گا. اتنے پیسے ان کے پاس تھے نہیں. جب وہ رقم لوٹا نہیں سکے تو جس سے گھی خریدا تھا اس نے قاضی کی عدالت میں ان پر مقدمہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل چلے گئے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے اتنے بڑے امام کو ڈال دیا گیا. آپ سوچئے کہ جیل جانا پسند کر لیا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر سارا گھی انہوں نے ضائع کر دیا کہ قیامت کے دن اس تجارت کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں. یہ ہے مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. پھر آپ سنیے، وہ قید میں ہیں. اسی زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. وصیت تھی کہ حضرت ابن سیرین میرے جنازے کی نماز پڑھائیں. لوگ آئے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بارے میں وصیت ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں، اور ہم بادشاہ سے پروانہ لے کر آئے ہیں کہ آپ کو جیل سے نکالا جائے اور جنازے کی نماز کی امامت آپ سے کروائی جائے. امام صاحب نے فرمایا کہ میں بادشاہ کی اجازت کی بنیاد پر جیل سے نہیں نکلوں گا.
اس لیے کہ جس کا مجھ پر قرض ہے اس کے حق کی وجہ سے میں جیل میں ڈالا گیا ہوں. اگر وہ شخص اجازت دیتا ہے تب تو میں جیل سے نکل سکتا ہوں، ورنہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا. وہ شخص جس کا مجھ پر حق ہے. چنانچہ لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امام مالک کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام ابن سیرین کے نام کی وصیت فرمائی ہے، اور وہ آپ کے مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جیل سے نکلیں اور امام مالک کے جنازے کی نماز پڑھا دیں. چنانچہ اس شخص نے اجازت دی، تب امام ابن سیرین نکلے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائی. آپ سوچئے کہ کتنے محتاط لوگ تھے، کتنے متقی لوگ تھے، کتنی باریک بینی سے اپنی کمائی کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ تھے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے. ہماری آج حالت یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں کو جانے دیجئے، جو حرام ہے، واضح حرام ہے، اس سے بھی ہم بچنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ راستے نکالتے ہیں. آج کل مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں پڑھ کر 12-15 سال پڑھ کر بھی مفتی نہیں بن پاتے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ کیلے کے باغیچے لگاتے لگاتے مفتی اعظم بن جاتے ہیں، اور ہم ہی لوگوں کو فتویٰ دینے لگتے ہیں. مولانا آپ کو نہیں سمجھتا ہے، مولوی صاحب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب، ہم لوگ تو مدرسے میں گھاس چھیلتے ہیں، آپ ہی لوگ کیلے کے پیڑ کے نیچے قدوری پڑھتے ہیں. آپ ہی لوگ جو ہے ماشاءاللہ شرع وقایا ہدایہ سب آپ ہی لوگوں نے پڑھی ہے، اس لیے آپ ہی لوگ فتویٰ دیتے ہیں. کہیے کہ بھئی یہ جو آپ اسکیم میں حصہ لیتے ہیں یہ سب جوئے والی ہیں. یہ ہوتا ہے نا، اتنے پیسے بھرو تو فریج مل جائے گی، موٹر سائیکل مل جائے گی، اور اے سی مل جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، جوئے کی ایک شکل ہے. تو ہمارا جوان کہتا ہے نہیں مولانا، اس میں تو سب پیسہ بھرتے ہیں، اور کسی خوش نصیب کو مل جاتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں ملتا. تو حلال ہے ماشاءاللہ. انسان اپنی عقل استعمال کر کر کے چیزوں کو، حرام چیزوں کو بھی حلال کرتا ہے. میں ایک دفعہ برہانپور گیا ہوا تھا کئی سال پہلے، تو برہانپور کے جنگلات میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اور اچھی طرح پٹائی بھی کرتے ہیں. ضرب یضربو کی مجہول معروف گردان پڑتے ہیں، اچھی طرح ٹھکائی ہوتی ہے. تو مال بھی لیتے ہیں اور پیٹتے بھی ہیں. تو ایک مرتبہ ایک بیچارہ اکیلا مل گیا ڈاکوؤں کو. تو انہوں نے پہلے تو اس کی گھڑی، موبائل، پیسہ ویسا سب چھین لیا. اس کے بعد ارادہ کیا کہ اب اس کی پٹائی بھی ہو. تو اس نے کہا کہ تم کو مال ہی لینا تھا، میں اکیلی جان ہوں، آپ کہاں مجھ کو مار رہے ہیں، اب تو مال تو لوٹ ہی لیا ہے، مجھ کو بخش دیجیے، جانے دیجیے. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم کوئی حرام مال تھوڑی کھاتے ہیں، یعنی پیٹیں گے تو مال حلال ہو جائے گا، محنت سے ہم کمائیں گے، یعنی اچھی طرح ٹھکائی کریں گے، محنت ہوگی تو مال حلال ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ تو حالت ہے مسلمانوں کی. شیطان بھی ہم کو راستے بتاتا ہے کہ ایسے کر لو تو ایسے کر لو، اور ایسے کر لو گے تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، ایسے کر لو گے تو مشتبہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. اور چونکہ شیطان سے ہم لوگوں کے قریبی تعلقات ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے تھوڑا بہت اس کی باتوں کو ہم لوگ قبول کرتے ہی ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے نا، سنی لیجیے اس کو. ایک مولوی صاحب بیچارے ایک دن آئے. آپ لوگ خیریت سے جانے تو دیں گے نا مجھ کو؟ ہاں، آپ لوگوں کے بارے میں نہیں ہے یہ، آپ لوگ تو سب شریف علماء ہیں ماشاءاللہ. اس لیے ایک مولوی صاحب بیچارے آئے ایک دن گھر. دوپہر کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مدرسے سے پڑھا کے آئے ہوں گے. تو آئے تو بیوی سے کہنے لگے بہت زور کی بھوک لگی ہے، کیا پکا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے لیے تو دال ہے، ہم لوگوں کے لیے مرغی بنی ہے. تو مولانا کو بڑا غصہ آیا کہ یہ الٹی گنگا کیسے بہنے لگی، دال تمہارے لیے ہوگی، مرغی پہ تو انٹرنیشنل حقوق مولویوں کے ہیں، بین الاقوامی حق جو ہے مولویوں کا ہے.
ہم لوگ تو غلطی سے کسی گلی میں داخل ہو جاتے ہیں تو مرغیاں اپنے سہاگ کے سلامت ہونے کی دعا مانگنے لگتی ہیں. مولوی صاحب آئے ہیں اب تو کچھ گڑبڑ ہے. اگر ایک مولوی ایک گلی میں 3 دفعہ چلا جائے اور مرغی ذبح نہ ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ مسئلہ سب عام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. آج کل آپ لوگ بھی ایک نیا دھندا آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. وہ فارم والی مرغی جو نہ کھانے کی نہ دکھانے کی وہی ذبح کر کے مولویوں کو کھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی صحیح کام نہیں کرتے. ارے نقلی مرغی کھلاؤ گے تو نقلی مولوی کام کرے گا. اصلی مرغی کھلاتے نہیں ہو اصلی کام ہوتا نہیں ہے. یہ سب نسخے سیکھنے چاہیے آپ لوگوں کو. تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دال میرے لیے اور مرغی تمہارے لیے. تو بیوی بھی تو مولوی کی بیوی تھی اور مولوی اور قاضی کے گھر کا چوہا بھی مولوی اور قاضی ہوتا ہے تو بیوی تو پھر بھی بیوی ہے ماشاءاللہ. اس نے کہا اصل میں دال اس لیے کہ مرغی ذرا صحیح نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ پڑوسن کی مرغی اپنے صحن میں آ گئی تھی اور ہمارے بچے نے ایک پتھر چلا کے مارا تو مرغی کے سر پہ جا کے لگ گیا. اب وہ گر کے تڑپنے لگی. اگر میں چھوڑ دیتی مر جاتی نہ ان کے کام آتی نہ ہمارے کام آتی. جھگڑا جو ہوتا وہ الگ ہوتا. تو جھگڑے سے بچنے کے لیے میں نے اس کو ذبح کر لیا اور اگر ذبح کر کے پھر بازو میں بھیج دیتی تب بھی جھگڑا ہوتا. تو اس لیے رفع شر کے لیے میں نے اس کو گھر ہی میں پکا لیا. اب ایسی مرغی تو آپ کھائیں گے نہیں اس لیے دال آپ کے لیے ہے اور ہم لوگوں کا کچھ اتنا تقویٰ تو ہے نہیں ہم لوگ کھا لیں گے مرغی. مولوی صاحب نے دیکھا یا اللہ یہ آئی بھی مرغی ادھر جا رہی ہے. تو مولوی صاحب تھے نا. مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو شیطان نے کان میں پھونکا اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ بیوی سے کہنے لگے کہ نیک بیوی ٹھیک ہے مرغی پڑوسیوں کی تھی مگر اس میں جو مسالہ لگا ہے وہ تو اپنے گھر کا لگا ہے تو اس لیے گوشت تم لوگ کھا لینا مگر کم سے کم شوربہ تو مجھ کو دو. تو بیوی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے معقول بات تھی کہ مسالہ تو اپنے گھر کا ہے. تو اس نے جس پتیلی میں مرغی بنی ہوئی تھی وہ لے کے آئی اور ان کی مولانا صاحب کی رکابی میں ڈالنے لگی. اب جب سالن جا رہا تھا رکابی میں تو بوٹی بھی ذرا سرکنے لگی. تو اس نے یہ کیا کہ جو چمچہ تھا ہاتھ میں اس سے بوٹیوں کو پیچھے کرنے لگی. اب مولانا صاحب نے دیکھا کہ یہ آئی ہوئی چیز کو واپس بھیج رہی ہے دخل در معقولات کرتی ہے. تو کہنے لگے کہ نیک بیوی جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دو. تو بیوی بھی تو انہی کی تھی. سمجھ گئی کہ مولانا کی نیت جو ہے الف تا یا خراب ہو چکی ہے. تو اس نے ساری بوٹیاں ان کی رکابی میں ڈال دی اور کہا کہ مولوی صاحب جب کھانا ہے تو کھا ہی لیجئے اس لیے کہ مرغی بھی خود سے آئی تھی ہم اس کو بلانے نہیں گئے تھے. جب کھانا ہی ہے کھا لیجئے. لا الہ الا اللہ. یہ جو ہم لوگ چور راستے ڈھونڈتے ہیں نا حرام کو حلال کرنے کے مشتبہ اور حرام کو حلال کرنے کے یہ سب ہماری آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہے کہ ایک مرتبہ کئی وقت کے فاقے سے تھے اور ایک شخص ان کا خادم ان کے پاس کھانا لے کر آیا. تو حضرت تو بہت احتیاط برتتے تھے لیکن چونکہ اس دن کئی وقت کے فاقے سے تھے جب وہ کھانا لے کر آیا تو حضرت نے تحقیق نہیں فرمائی کہ کہاں سے لے کر آئے ہو بلکہ حضرت نے اس میں سے 1-2 لقمے کھا لیے. تو وہ خادم چونکہ معمول جانتا تھا تو حضرت سے کہنے لگا کہ آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کھانا کہاں سے لائے ہو آج آپ نے پوچھا نہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہاں بھول ہو گئی کہاں سے لائے ہو. تو کہنے لگا کہ زمانے جاہلیت میں ایک بستی سے گزرا تھا جہاں ایک شخص بیمار تھا تو میں نے منتر کے ذریعے اس شخص کا علاج کیا تھا جاہلیت کے کفر کے زمانے میں. آج میرا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا
تو ان کے یہاں کچھ شادی کی تقریب تھی، اسی میں کھانا بنا ہوا تھا، انہوں نے اس منتر کے ذریعے علاج کی اجرت مجھ کو آج دی ہے، اور یہ کھانا اسی کی اجرت کے طور پر انہوں نے مجھے دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہو گئے کہ حرام کھانے میں سے ایک دو لقمہ میں نے کھا لیا، حالانکہ لا علمی میں انہوں نے کھایا تھا، کئی وقت کے فاقے سے تھے، لیکن اس کے باوجود ان ایک دو لقموں کو پیٹ سے نکالنے کے لیے نمک کا پانی پیتے رہے۔ وہ لقمے اندر جا چکے تھے اور سخت بھوک کی حالت میں کھائے گئے لقمے تھے، وہ نکلتے ہی نہیں تھے، لیکن بہت مشکل سے قے کر کر کے انہوں نے وہ لقمے نکالے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بہت تکلیف جھیل کر یہ لقمے اپنے پیٹ میں سے نکالے، آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اور یہ جملہ اپنے دل پر لکھ کر لے جانا، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا قسم خدا کی اگر یہ لقمے میری جان کے ساتھ بھی نکلتے تو میں ان کو اپنے پیٹ میں سے نکال کر رہتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آقا فرما رہے تھے جو گوشت حرام مال سے، حرام غذا سے پلتا بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ جہنم ہی کا زیادہ حقدار ہے۔ جو حرام مال کے ذریعے گوشت بنے گا وہ جہنم کے لیے، جہنم ٹھکانہ ہے اس انسان کا جو حرام کی طرف بڑھتا ہے، جو ناجائز کی طرف بڑھتا ہے۔ غور کیجئے کہ ہماری کمائی کیسی ہے، غور کیجئے کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ ارشاد ہوا قیامت کے دن اس وقت تک کسی انسان کے پیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آیا، جوانی کہاں کاٹ کر آیا، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ان 4 سوالوں کا ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ عمر کہاں گزار کر آئے، جوانی کے بارے میں خاص طریقے پر پوچھا جائے گا، حالانکہ عمر میں جوانی داخل ہے، لیکن الگ سے ایک سوال کیا گیا شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، اس لیے کہ جوانی کی عمر یا تو ذکر و طاعت، عبادت اور اللہ کے قرب کی عمر ہے، اور یا تو غفلت، لذت، خواہشات اور اپنے آپ کو حیوانی سطح پر اتار دینے کی زندگی کا حصہ ہے۔ جوانی یا تو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گی، یا تو جوانی انسان کو اللہ تعالیٰ اور دین اور جنت سے دور کر دے گی۔ جو اپنی جوانی کو خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کی جنت اس کے لیے حرام۔ جو انسان اپنی جوانی کو نافرمانی میں، گناہ میں، حرام میں، خواہشات میں، بری باتوں میں، برے کاموں میں گزارے گا اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ جو انسان اپنی جوانی کو بدکاری کا، عیاشی کا، بے حیائی کا ذریعہ بنائے گا، اور جو اپنی جوانی کی قوت کو اللہ کے دین، بندوں کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی نشر و اشاعت کے بجائے وہی تباہی کاموں کے لیے خرچ کرے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نہ دنیا اس کے لیے بہتر، نہ عقبہ اس کے لیے بہتر، نہ اس دنیا میں اس کے لیے عزت، نہ آخرت میں اس کا کوئی مقام۔ جوانوں دھیان سے اس بات کو سمجھو، اس بات کو اپنے دل پر نقش کرو کہ جوانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جوانی کے سجدے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ۔ آقا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا شاب ترعرع
فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا، جس کی جوانی اللہ کے ذکر میں گزری، جس کی جوانی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ گزری، جس کی جوانی اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزری، جس کی جوانی راتوں کی تنہائی میں اللہ کے آگے رونے میں گزری، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے وقف کر دی گئی، وہ انسان، وہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس دن، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت بیان کی گئی، نگاہ کی حفاظت پر اجر ذکر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، ارشاد ہوا ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی لذت اور حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ لذت و حلاوت ایمانی اس انسان کے لیے جو نگاہ کی حفاظت کرے۔ تو جوانی کے بارے میں خاص طریقے پر سوال ہوگا۔ آج بے حیائی کا ایک بازار گرم ہے، اور ہمارے جوان بچیاں ہوں یا بچے ہوں، وہ بے حیائی کی طرف لپک رہے ہیں، حرام کاری کی طرف لپک رہے ہیں، لذتوں کے خریدار بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لذتیں گزر جائیں گی، جوانی بھی گزر جائے گی، یہاں تک کہ زندگی بھی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے نہیں رکھی، اور جوانی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جوانی کا ایک محدود وقت رکھا ہے۔ وہ وقت گزر جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، پھر موت کا شکنجہ کس دیا جائے گا، انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اونچے اونچے قلعوں میں اور برجوں میں جا کر بیٹھ جاؤ گے تو موت کا پنجہ تم کو وہاں بھی آ کر پکڑ لے گا۔ کون ہے جو موت سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ جوانی بھی فانی، بڑھاپا بھی ختم ہونے والا، موت آنے والی، قبر کی زندگی کا آغاز ہونے والا، اور آخرت میں حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا۔ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں متعین ہیں، اور زندگی کے بارے میں فیصلہ ہے۔ فانی زندگی ہے اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو کبھی قرار نہیں، استحکام نہیں، اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری، جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم، اور ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جو کچھ بھی انسان کرے گا، چاہے وہ اچھے اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو، ان کا خاتمہ ہے۔ اور ایک وقت ایسا آنا ہے جب انسان کو اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس فنا پذیر دنیا سے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی طرف جانا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، کیسے حقائق بیان کیے گئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ دیکھو تو دنیا کے لوگوں کو کہ یہ نقد دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بہت بڑے آنے والے دن کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھو تو ان دنیا کے انسانوں کو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان تجارت میں لگا ہوا ہے، ایک انسان دکان کھول رہا ہے، ایک انسان نئے کاروبار کا افتتاح کر رہا ہے، ایک انسان شادی کر رہا ہے، ایک انسان اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کر آ رہا ہے، حالانکہ بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہے جس کو اس انسان کا کفن بننا ہے۔ بازار میں وہ کپڑا آ چکا جو اس انسان کا کفن بننا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وقت آئے گا، جوانی گزر جائے گی، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔
عجیب دنیا ہے، عجیب زندگی ہے۔ یاد کرو جوانوں کے قیامت کے دن پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کر آئی، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ایک سوال میں دو سوال ہیں، مال کے بارے میں دو باتیں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ کہاں سے کمایا بلکہ یہ بھی کہ کہاں خرچ کیا۔ اگر حلال مال بھی کمایا ہے لیکن اس کو فضول برباد کر رہا ہے، اپنے مال کو عیاشیوں میں صرف کر رہا ہے، مال حلال ہے لیکن اس کو بیجا چیزوں میں خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں لٹاتا ہے، اگر اپنے مال کو تباہ و برباد کرتا ہے اپنی خواہشات میں، لذت کی چیزوں میں، اگر اپنے شوق، اپنے ارمان پر، اپنی زندگی کی آرائش و زیبائش پر جو حد ضرورت سے بڑھی ہوئی ہے اپنا حلال مال خرچ کر رہا ہے، تب بھی قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اپنی کمائی کی فکر کرو، اور حرام کے ایک ایک آنے سے، ایک ایک پیسے سے، حرام کے ایک ایک لقمے سے، حرام کی غذا سے، حرام کی سواری سے، حرام کے لباس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان سفر میں ہوتا ہے، اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ میرے رب، میرے پروردگار۔ یہ ساری جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ سب دعا کی قبولیت میں دخیل ہے۔ یہ ساری کیفیات دعا کو مقبول بنانے کا ذریعہ ہے۔ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، جو انسان عاجز بے بس پریشان ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو اللہ کو رب رب کہہ کر پکارے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کر رہا ہے اور اللہ کو رب کہہ کر پکار رہا ہے اور اللہ کے آگے عاجزی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دعا کو مقبول کرانے والی ہیں۔ سفر، پریشانی اور عاجزی کی کیفیت، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کو رب رب کہہ کر پکارنا، یہ سب دعا کی مقبولیت کے اسباب ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو جواب ملتا ہے انا یستجاب لہ، میں کیسے اس کی دعا کو قبول کروں؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، غذا حرام کی، جو جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ سب حرام ہے، مکان حرام کا، سواری حرام کی، آرائش و زیبائش کی چیزیں حرام کی، جو غذا پیٹ میں ہے وہ حرام کی، اور پھر وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی حالانکہ وہ حرام مال کھانے والا؟ دعا رد کر دی جائے گی۔ اللہ ایسے شخص کی دعا نہیں قبول کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے اور بہت روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ترس آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی کیفیت دیکھتے رہے اور ان کا دل پسیج گیا، آگے بڑھ گئے، جس ضرورت سے جا رہے تھے اس کام کے لیے آگے چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد واپس آئے تو پھر نظر پڑی کہ وہ شخص ابھی تک رو رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک رو رہا ہے اور آنسو گر رہے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اللہ سے سفارش کی کہ اللہ یہ انسان بہت ضرورت مند معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر سے رو رہا ہے، اس کی کوئی بہت بڑی حاجت ہوگی، اللہ آپ اس کی حاجت پوری کر دیجئے، کوئی پریشانی ہو دور کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے اس آدمی کی سفارش اللہ پاک سے کی، لیکن اللہ کی طرف سے جو جواب آیا عجیب و غریب جواب۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ اگر روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائیں اور خون کے آنسو بہنے لگ جائیں اور دعا مانگتے مانگتے یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے تب بھی ہماری عزت کی قسم ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حرام مال کھاتا ہے۔ دعا نہیں قبول۔ لا الہ الا اللہ۔ حرام مال اتنی سخت چیز ہے،
اس لیے معرول کے مسلمانوں اپنی کمائی کے حلال بنانے کی فکر کرو. ایک ایک شخص اپنی کمائی پر نظر رکھے. حلال مال کماؤ چاہے تھوڑا ہو، حلال مال حاصل کرو چاہے معمولی ہو. کوئی ایسا معمولی کاروبار کر لو جو عیب سمجھا جاتا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سڑک کے کنارے کوئی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ، حلال مال کماؤ، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن بڑے سے بڑا حرام کاروبار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، سخت سزا ہوگی. سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، چوری کرنے والا، خیانت کرنے والا سب قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے سفر پر میں گیا تو میں نے ایک مقام سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے انسانوں کی جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح ہے. بطونہم کالبیوت فیہم الحیات والعقارب. ان کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح، بڑے بڑے گھروں کی طرح ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر جو کوٹھریوں کی طرح کے پیٹ ہیں، ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں جو ان کو ڈستے ہیں اور کاٹتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں. سود لینے والے، سود دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، سود کی گواہی اور شہادت دینے والے پر. اور آقا نے فرمایا یاد رکھنا، سود سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی طرح کا تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ صرف لکھنے والے ہوں چاہے صرف گواہی دینے والے ہوں، وہ سب سودی لین دین میں برابر کے شریک ہیں. سب اللہ کی لعنت میں برابر کے شریک ہیں، سب پکڑے جائیں. سودی لین دین سخت ترین چیز ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، خیانت سے، چوری سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ شہید قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے کوئی چیز خیانت کی ہوگی، کوئی چیز چورائی ہوگی. شہید ہے مگر چوری کر کے آیا ہے، خیانت کر کے آیا ہے. ہمارے آقا فرما رہے ہیں شہید کا مقام تو جنت ہے، لیکن اللہ کہے گا تو نے یہ چیز خیانت کر کے لی تھی، چورائی تھی. وہ چیز لائی جائے گی اور جہنم میں ڈال دی جائے گی، جہنم کی تہ میں پھینک دی جائے گی، اور شہید سے کہا جائے گا اس میں چلا جا اور وہ چیز لے کر آ جا، پھر جنت میں چلے جانا. چنانچہ وہ شہید آگ میں داخل ہوگا اور جہنم کی تہ تک پہنچے گا، اور وہ چوری کی یا خیانت کی چیز اٹھائے گا اور پھر جہنم کے اوپر تک لے کر آئے گا اور چاہے گا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے. اتنے میں وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور پھر جہنم میں چلی جائے گی. پھر وہ جائے گا، لے کر آئے گا اور پھر وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور اندر چلی جائے گی. پھر وہ اندر جائے گا اور اس کو لے کر آئے گا، اور اسی طرح عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ ایک شخص ہو گیا، سواری پر چڑھنے اترنے میں آپ کی مدد کرتا تھا. دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. ایک موقع پر دشمنوں نے تاک کر تیر چلایا جو اس شخص کی گردن میں آ کر لگ گیا اور وہ گرا اور تڑپ کر مر گیا. لوگوں نے کہا خوشخبری ہو، شہید ہو گیا، دشمن کے تیر سے ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا. شہید کا بڑا اونچا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا مت کہنا، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، وہ اسے جہنم تک لے جائے گی. لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ کی زیارت کرنے والا انسان ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن مال غنیمت کی چوری آقا فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جہنم تک پہنچا دے گی. لا الہ الا اللہ. کتنا سخت معاملہ ہے، اور ہم لوگ کتنا پرسکون رہتے ہیں حرام مال حاصل کر کے، خیانت کر کے، چوری کر کے. کلام پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کی وہ چیز اپنے ساتھ لے کر آئے گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے بکری چرائی ہوگی یا خیانت کی ہوگی، کسی نے مرغی، کسی نے اونٹ، قیامت کے دن وہ اونٹ اس کی پیٹھ پر سوار ہوگا اور چیختا چلاتا ہوا آئے گا، سارے میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے کہ اس نے اونٹ چرایا تھا اور بکری چرائی تھی یا مرغی چرائی تھی، پھر وہ آئے گا میرے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے کہے گا مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، تو میں اس سے کہوں گا کہ میں نے دنیا میں تجھ کو بتا دیا تھا، ساری بات تجھ کو بتا دی تھی، آج میں تجھ کو بچانے والا نہیں، آج تیری سفارش نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیے، اس جلسے سے، اس اصلاح معاشرہ کی مجلس سے، کہ آپ سب حلال روزی کمائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں؟ یا اللہ اتنا کمزور انشاءاللہ؟ اسے پیچھے والے سوئے ہوئے ہیں کیا؟ اصحاب کہف کے رشتہ داروں سوئے ہوئے ہو؟ حلال روزی کمائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں آپ کے اس ضلع میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے کاموں کو زمینی سطح پر پھیلایا جائے، اور اسی کے لیے ہر علاقے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے۔ آپ کے اس علاقے کے بافیض عالم دین مولانا مفتی نور الاسلام صاحب کو بھی اصلاح معاشرہ کمیٹی ضلع جلگاؤں کا معاون کنوینر بنایا گیا ہے، اور آپ کی اس بستی مارول کا کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی نامزد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات کوشش کریں کہ اصلاح معاشرہ کے کاموں میں مفتی صاحب کا ہاتھ بٹائیں، اور ہمارے مولانا نور محمد صاحب اور انیس بھائی اور دوسرے حضرات جو مختلف علاقوں کے ہیں وہ سب اصلاح معاشرہ کمیٹی میں جوڑے گئے ہیں۔ آپ سب حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں اور اصلاح معاشرہ کی کوششوں کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کی جا رہی ہے ان میں اپنا حصہ لگائیں۔ یاد رکھیے گا اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کو باعزت طریقے سے رہنے اور جینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے کاموں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے علاقوں میں پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کریں۔